جمعہ شریف میں وضو گھر سے کر کے جلدی مسجد میں آئے، غریب بندہ ہے وضو کر کے گھر سے جمعہ میں جلدی آئے تو فرمایا اسے حج کا ثواب ملے گا۔ تو غریب بندہ حج کر سکتا ہے نا۔ نمبر 2 فرمایا وضو کر کے گھر سے نکلے، مسجد میں 2 رکعت نفل تحیت المسجد پڑھے، تکبیر اولا کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، فرمایا اسے بھی ایک حج کا ثواب۔ اچھا تیسرا نکتہ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، اس کے بعد سورج نکلتے 2 نفل اشراق چاشت کے، فرمایا اسے بھی حج کا ثواب ہے۔ غریب آدمی کو اللہ نے بھی سرفراز رکھا ہے کہ کبھی محسوس نہ کرے، فجر پڑھ لو، تھوڑی دیر قرآن پڑھو، چاشت اشراق کے نفل پڑھو، حج ہو گیا۔ اور پھر اگلا نکتہ، کیونکہ یہ میں نے حدیث مبارکہ سے اخذ کی ہیں، علم دین حاصل کرنا شروع کر دو۔ آپ کسی بھی عمر میں ہیں، علم دین حاصل کرنا، وقت تھوڑا سا علم دین کے لیے وقف کر دو، اللہ کے نبی فرمایا اسے بھی حج کا ثواب مل جائے گا۔ ہم نے اس لیے صبح کلاس شروع کر رکھی ہے بڑے سالوں سے، پچھلے 30 سال سے، اور شام کو حدیث شروع کر رکھی ہے، تو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ رات کو حدیث پڑھتے ہیں تو نبی فرمایا پوری رات کی عبادت کا ثواب، شروع سے تلاوت سے شروعات کرتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہماری اس طرح کی کلاس میں جہاں ریگولر دین کا درس ہے، تعلیم ہے، اگر کوئی شریک ہوتا ہے تو فرمایا اسے بھی حج کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگلا نکتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے جو میں نے اخذ کیا ہے، جس نے خوش ہو کر اپنے والد کا چہرہ دیکھا، فرمایا اس سے مقبول حج کا ثواب۔ یعنی حج کرنے جاتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، ایسا ہی ہے نا، حج کرنے جاتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں، لیکن محبت سے اگر والد کا چہرہ دیکھیں تو فرمایا یہ حج قبول مقبول حج کا ثواب ہے، والد کا چہرہ خوشی سے دیکھنا۔ تو ابے نو ہمیں کبا ہی سمجھ رکھا ہی، ابا جیڑا ہے اللہ دا نائب ہے، اللہ دا روپ ہے، گرمی سردی تلخی سختی ہے، رنگ رنگ کے لوگوں کا سامنا کر کے بیچارہ 4 آنے لاتا ہے، پتہ نہیں کس کس لکڑی کے کس کس کے دماغ وہ اس کی راہ میں پریشانیاں ڈالتے ہیں، پھر وہ کماتا ہے۔ اس لیے کہا القاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو والد کا چہرہ دیکھ لیجئے، مقبول حج۔ اور یہاں ایک اور ابو داؤد نے جو لکھی حدیث کہ اگر محبت سے اللہ کی رضا کے لیے والد کو دیکھے تو 10 حج کے برابر ثواب۔ اسی طرح حضرت ابن سعد نے بھی ایک بیان دیا ہے، روایت کی ہے کہ 3 حجوں کے برابر ثواب ہے اگر والد کو دیکھیں۔ والد چھوٹے ہوتے آپ کو موڈوں پر اٹھاتا تھا، ہاں جی، پیشیاں پوٹیاں نخرے موڈوں پر ایسے ایسے گھوڑی بن کے، اب بوڑھا ہو گیا تو موڈوں پہ اٹھا۔ اس دن میں کسی سوسائٹی میں دعا کے لیے گیا تھا تو ایک بوڑھے کو اٹھایا، ایک بڑے ینگ مین پڑھے لکھے لگ رہے تھے، جیسے بچوں کو نہیں کچھڑ اٹھاتے ٹانگیں ادھر ادھر ادھر۔ میں کیا واہ مالک، میں کہا پتر تو تے جنت چکی پھرنا۔ نبی نے فرمایا والد کعبے کا دروازہ فرمایا، کیونکہ ایک صحابی نے کہا تھا میں نے منت مانی تھی کہ جہاد پہ جاؤں گا مگر میری نہیں جا سکا، منت ٹوٹ گئی ہے۔ اس کا کوئی فرمایا تو جہاد پہ نہیں اب جا سکتا، تیری منت ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، کوئی گھر میں مجبوری ہے، ماں بیمار ہے۔ کہا تیرے والد ہیں؟ نہیں سوری، میں دوبارہ لفظ سنانے لگا ہوں۔ اس نے کہا جی میں منت مانی تھی جب مکہ فتح ہوگا کعبے کو جا کر بوسا، کعبے کے دروازے کو بوسا دوں گا، یہ بات تھی۔ نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں صحابی، اللہ کے نبی میں نے منت مانی تھی جب کعبہ فتح ہوگا تو میں مدینے سے مکہ میں جا کے کعبے کی چوکھٹ چوموں گا۔ اب یہ ہے کہ والد میرا بیمار ہے تو سفر بھی لمبا ہے تو مشکل ہے، تو اب میں کیا کروں؟ فرمایا تیرا والد زندہ ہے؟ کہا والد کے قدموں کو بوسہ دے لینا، یوں ہی ہے جیسے کھانے کعبے کے۔
اللہ، میں والد کی وجہ سے میں یہاں ہوں، ورنہ میرے بھائی کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بزنس مین ہے، سب میرے سے مال میں بہتر ہیں، کوئی نمبردار ہے، پڑھایا میں نہیں ہے، لیکن والد نے ادھر بٹھا دیا تھا، منت مانی ہے۔ اللہ بخشے چودھری مقبول رحمت اللہ علیہ منصور صاحب، وہ مجھے گھسیٹ گھساٹ کے لائے کہ بیٹھ جا بیٹا، نہ جا، اللہ کے تینے دین دیا، کوئی اور ساتھ کام کر لے، دو کام مل کے رزق چلتا رہے گا۔ ان کا بھی احسان ہے، میں ان کی قبروں پر فاتح پڑھتا ہوتا ہوں۔ مفتی عبدالغفور صاحب تھے، وہ بھی آ گئے، ان کو نے بلایا، تو اللہ تعالیٰ مجھے تندرستی دے، پتہ نہیں اب زندگی کہاں جاتی ہے، کس طرح کی مسائل آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخری بات کرنے لگا، ابھی ہے تھوڑا سا، ہاں ٹھیک ہے، میں آخری بات کرنے لگا ہوں کہ 10ویں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کسی کمزور غریب